وعلینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیسے خیریت سے ہیں؟ السلام علینا. جی جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، حکم کریں، سلامتی دے، ہدایت دے. آپ حسن صاحب حکم ہاں کریں. جی، ہماری بات وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے آپ بھاگے تھے گزشتہ سے ویوستھا سیشن میں. اگر ہم باغے ہوتے نا تو آپ کے علماء خود آ جاتے ہیں، آپ کو نہیں بیچتے. وہ خود آپ کو سکھا کے رٹا لگوا کے اس طرح پوچھو، اے بولو اللہ یاری کو، پھر آپ بھول جاتے ہیں. ہاں، پھر ادھر آ کے ادھر بھول جاتے ہیں ان کی باتوں کو. آپ کو خود دیکھو، دس از ناٹ مائی فرسٹ روڈیو، یہ میری پہلی سواری نہیں ہے. میں اس سے پہلے بہت اس طرح میں دیکھ چکا ہوں. اگر ہم بھاگے ہوئے ہوتے ہیں نا تو آپ کے علماء ادھر آ جاتے ہیں. آپ کو کیوں بیچتے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آتے؟ اچھا نہیں، آپ نے اس دن کال کیوں کاٹی؟ میرا سوال چل رہا تھا نا، آپ نے کال کاٹی اور ایسے بھاگے نا. اس کی مجھے وجہ نہیں کیا معلوم ہے؟ بھائی. وہ آپ سوال کر رہے تھے نا، اچھا وہ کہ آپ کے اصول کیا ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سوال کر رہے تھے. وہ کوئی آپ کا سوالات کا سلسلہ تھا، کہیں جا بھی نہیں رہتا نا آپ کے سوالات. آپ کو یاد دیکھیں بھی ہے، میرا کام آپ ادھر کو نہیں یاد بھی ہے. ہے. دیکھیں میں ادھر لوگ بہت پروگرام دیکھتے ہیں. اگر میں احساس کروں، ہاں. مجھے محسوس ہو کہ ایک شخص سے گفتگو یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، تو پھر میں ٹائم کہاں میرے جائے گا؟ آدھا گھنٹہ تو میرا فریضہ یہ ہے کہ میں اس گفتگو کو جلدی سے ختم کر دوں نا. تو آپ جو ہے نا عاقلانہ بات کر رہے ہیں، اچھی باتیں کریں، علمی باتیں کریں، ہم کیوں آپ کے کال کاٹیں؟ لیکن آپ اس وہ شرط پہ ہماری تک پورا علمی بات تھی اتر نا، کر. ابھی اس میرے کا جب عاقلانہ نتیجہ بات جو ہے نا، نکلتا ہے. ابھی میرا سوال کا جواب دے دو. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. آپ کے گروپ میں جو مولوی صاحبان ہیں وہ خود کیوں نہیں آتے؟ عبد میں خود الجبار مولوی صاحب ہوں، آپ سے آتا ہوں. نہیں، آپ تو نکے مولوی ہیں نا. وہ پنجابی بولتا ہے نا نکا یعنی چھوٹا. جب نکاح اتنا کام کا ہو تو بڑوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کون درجنوں کے حساب سے نہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگ شیعہ بن رہے ہیں. تو آپ جو ہے نا، درجنوں یا سینکڑوں کے حساب سے مجھے ملا تھا ایک پیغام، آپ کے کسی نے مجھے بھیجا تھا پیغام، آپ کے آپس کی جو بات ہے مولوی حیدری صاحب کی، عبد الجبار، وہ اتنے رو رہا تھا بھائی کہ اللہ یاری کی وجہ سے دیکھو یہ کتنا یہ بھائی لوگوں کا عقائد خراب کر رہا ہے، فلان کر رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو میرا پیغام یہی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ مرد بنیں. اگر آپ کے پاس دلیل ہے، بسم اللہ، نکے کو نہ بھیجے نا، خود آ جائے میدان میں. مرد ہے تو آپ کے سامنے ایسا مرد آیا ہے جو چھوٹا مرد ہے، آپ اس سے بھی گھبراتے ہیں. چھوٹے مرد سے تو نمٹ لینا. رو ہم رہے تھے یا آپ رو رہے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ ہمارے ساتھ ہی گفتگو نہیں کرتے، آدھا گھنٹہ کر کے بعد کاٹ دیتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں نا. بہرحال اگر ہم محسوس کریں نا، ہم محسوس کریں کہ اگر وقت ضائع ہوتا ہے تو ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ سے بھاگ رہے ہیں، ہم آپ کی جہل سے بھاگتے ہیں. جی تو پھر اور کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے نا. آپ وقت کیسے ضائع ہو رہا ہے جب آپ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو، اور باقیوں کے لیے آپ پورے 2 گھنٹے بات کرتے ہیں اور ہمارے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں. چلو آگے بات شروع کرتے ہیں. ہر آدمی کے 2 گھنٹے دے دیں تو کیا ہر آدمی کو 2 گھنٹے دے سکتے ہیں؟ آپ کے مولوی جو ہر آدمی کو 2 گھنٹے دیتے ہیں. 1 گھنٹہ تو دے دو نا، اس سے تو نہ بھاگو. آپ کام کی بات کرو نا، آپ کی کام کی بات کرو، ہم حاضر ہیں. کام کی بات جب مجھے احساس ہو کہ آپ کام کی بات ہے، آپ نے اعتراف کیا آپ نکے آدمی ہے نا، آپ نکے آدمی ہیں. اگر آپ کوئی معروف مشہور آدمی ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے 8 گھنٹے یہاں لگا دیتے ہیں. آپ تو کچھ ہے نہیں. یہ کون سا طریقہ ہو گیا ہے کہ نکاح آدمی ہو تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ یہ شریعت کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ قرآن مجید فرماتا ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، وہ ایک بڑا عالم ہے اور ایک چھوٹا طالب علم ہے. وہ جو پروٹوکول بڑے عالم کو ملتا ہے وہ چھوٹے مولوی کو نہیں ملتا. ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے پڑھنے کی. اچھا بسم اللہ کریں. سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہی تھا کہ جو ائمہ حضرات ہیں وہ قرآن ہو یا حدیث ہو یا جو بھی چیز ہو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھائی، وہ اس کے ناقل ہیں یا ان کے اوپر احکام شرعی بطور وحی کے دوبارہ نازل ہوتے رہتے ہیں یا کچھ اور ہوتے رہتے ہیں؟ اس کے یہ سوال میرا چل رہا تھا جس سے آپ بھاگے تھے. وہ تو اس کا سوال کتنی دفعہ آپ کو دیا تھا، کتنا جواب دیا تھا. آپ لوگوں نے کئی دفعہ یہ سوال کیا نا. آپ لوگ سمجھتے ہیں اس میں آپ کے پاس کوئی بڑا سا نقطہ ہے. او بھائی سن لو کہ اللہ یاری کو مارنے کے لیے پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ سوال کو آپ نے پوچھا تھا، دوسروں نے پوچھا تھا، آپ ہی کو گروپ کے لوگوں نے 3-4 دفعہ پوچھا ہے. عزیزو چکر ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپس میں میٹنگ رکھتے ہیں کہ اللہ یاری کو ہم کیسے پسند. تو ان کے پاس میٹنگ رکھتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. او بھائی سن لو، مجھے پتا ہے سب آپ کا کہ اللہ یاری کو کیسے پسائیں. پھر وہ اپنے لیے ایک استدلال بناتے ہیں کہ ہم ایسے پوچھیں گے اللہ یاری، دیکھو ایسے پوچھیں گے اللہ یاری ایسا. او بھائی چپ کرو پلیز. او مولوی صاحب پلیز.
ہم اللہ یاری سے ایسے پوچھیں گے، وہ ایسا جواب دے گا، پھر اس طرح سے پھر اس طرح ہم اس کو پسائیں گے یہ مکر، اس طرح مکر ہوتی ہے. لیکن یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ یاری آپ جتنے چال لگانے، ایک مذہب ہے اللہ کا نور ہے، اللہ یاری کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا نور ہے. یہ اللہ جبرائیل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے آیا تھا، وہ یہی مذہب ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھونک مار کے پھوف پھوف کر کے اللہ کی نور کو خاموش کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو خاموش نہیں ہونے دے گا، اس کا نور دنیا کو پکڑ لے گا، چاہے کہ مشرکین کو یہ بات پسند نہ ہو. اب ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا، کئی دفعہ ہم لوگوں نے پوچھا ہے، اس کا جواب ہم نے دے دیا تھا. کیا جہاں تک حلال و حرام کا تعلق ہے، دیکھیں ایک حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے، ایک مقدرات کی بات ہوتی ہے. مقدرات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ کسی کی موت آنی ہے، کسی کہاں پہ زلزلہ آنا ہے، کہاں پہ مثلا شادابی آنی ہے، کہاں پہ جنگ ہونا ہے. یہ مقدرات جو ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ لوح محفوظ ہے، ایک محو ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اجل معلق ہے، اجل محکم ہے کہ اللہ تعالیٰ محو کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کو، ان کی جگہ دوسری تقدیر لکھتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ چاہے اس کو ثابت رکھ دیتا ہے. تو جہاں تک مقدرات کا تعلق ہے، جن میں بدا حاصل ہو سکتا ہے، وہ چینج ہو سکتے ہیں، تو یہ علم ہمیشہ آتا رہتا ہے. ہر شب جمعہ آتا ہے، ہر شب لیلۃ القدر کو آتا ہے. لیکن یہ کیا ہے، یہ مقدرات کی بات ہے. لیکن جہاں تک حلال و حرام کی بات جو ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا کیا، اور انہوں نے اپنے فرزندوں کو عطا کیا ہے. لساناً بھی عطا کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور املا بولتے ہیں ڈکٹیشن کو، کہ ان کے پاس ان کی کتابیں تھیں کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام اس طرح نہیں ہے کہ وہ صرف ایک راوی حدیث کی حیثیت رکھتے ہیں، نہیں، وہ خود اللہ کی جانب سے حجت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ معصوم ہیں. وہ اگر یہ نہ کہہ بھی دے نا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جملہ وہ نہ بھی کہتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں صحیح ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ان کو ہر ناپاکی سے پاک کیا ہے، ہر رجس سے پاک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر رجس ان سے دور کیا اور ان کو نہایت پاکیزہ بنایا. انہی ناپاکیوں میں جہل ہے، انہی ناپاکیوں میں خطا ہے، انہی ناپاکیوں میں جھوٹ ہے. تو جب اللہ نے یہ گارنٹی دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یہ میرے وارث ہیں قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. تو لازمی بات ہے کہ جو بھی وہ کہہ دیں، رسول نے جب گارنٹی دے دی کہ آپ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، جو بھی وہ کہہ دیں وہ صحیح ہے. اب پتہ چلا آپ کو؟ صحیح. ابھی میں بات کروں آگے. جی سر. یہ جو بات آپ نے بتائی ہے کہ کچھ مقدورات ہیں، تو ان کے اوپر وہ جو آتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے آتے ہیں. اس بارے میں کوئی آپ کے پاس آپ کی کتابوں میں کوئی روایت موجود ہے جو صحیح ہو، اور باقی حلال حرام کا علم اور مصحف وغیرہ اور جعفر وغیرہ ان کے پاس ہیں، اس کے بارے میں کوئی روایت ہو جو آپ کی کتابوں میں جس کو آپ موت پر مانتے ہوں، وہ روایت سورہ مبارکہ قدر کے ذیل میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس کے ذیل میں بہت ساری روایات ہیں، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں. اوکے، مزید بولیں. صحیح. اگر کوئی ایک پیش کر دے تو کسی موت پر کتاب سے تو اچھا تھا. یہ سب کتابوں میں موجود ہے، سورہ کتاب کافی وغیرہ میں عرض کیا، میں اس کے ذیل میں روایات بہت زیادہ. مزید بولیں. کیا حکم؟ اب رہی یہ بات کہ جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے، تو اس وحی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو وحی مقدورات کی ہے اس پر عقیدے کی کسی کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ تو اترتے رہتے ہیں، نیک لوگوں پر اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح من امر ربہ، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. اور اسی طرح دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. وہ کبھی بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، اور کبھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں، اور کبھی خواب کی صورت میں ہوتے ہیں. تو اس صورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی وہ احکام حلال حرام کے مسئلے اس کے اوپر یہ مبنی نہیں ہے، عقائد پر یہ مبنی نہیں ہے. اور اگر عقائد کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو پھر بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ شیعہ کا جو دین ہے وہ اللہ کے نبی کا بھائی وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں،
جب ہم نے سن کہہ لو دیا ہے کہ وہ سن نئے لو عقائد سنو نہیں یہ لا رہے سنو میری بات سنو ملائکہ ان کے لیے جو سنو نہیں بھائی آپ ایسے بات فضول بات باتیں کر رہے ہیں. بات کاٹو نہیں، میرا ٹائم ہے، مجھے بات کرنے دو ورنہ آپ کو کاٹوں گا جیسے آپ ہماری کال ختم کرتے ہیں. پہلے سن لو، تسلی رکھو، صبر کرو. میری کال کو کاٹو گے؟ چلو کاٹ دو میری کال کو. ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیوں کہتے ہیں شیعہ نبی کا سکھایا ہوا دین اور ہم نہیں نے ہے. کب کہا آپ کو ضرورت ہے؟ میں نے کب کہا اور آپ کو جو ضرورت اللہ ہے؟ کے او بھائی نبی آپ کی بات ہی غلط ہے. بات سنو، ٹائم ضائع نہ کرو. اللہ کا دیکھو او بھائی آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. میری اب بات نہ بات کاٹو، پلیز بات میری سنو. بات نہ بات کاٹو. سنو. ہم جب میں بات ختم آپ کروں تو وقت پھر ضائع آپ کر رہے بات ہیں. کرو. نکے مولوی صاحب آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. بات سنیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ضرورت ہے. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، دیکھو میرے بھائی بات سنو. نہیں یہ ہم کہتے ہیں، اور تعجب ہے ان لوگوں پر جو لوگ پھر بھی شیعہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ صاف کہہ رہا ہے کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ اماموں پر نئی وحی آتی ہے اور وہ خود حجت ہوتے ہیں. جو اللہ کے نبی کو درمیان سے نکال کر براہ راست واسطہ ہو، ایسے دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ دین اسلام ہی نہیں ہے. اور اس سے آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. نہیں اب چپ کرو، آگے نہیں چلنے کی ضرورت. ابھی میری باری ہے. ابھی آپ نے جو باتیں کی نا، ابھی چپ کرو. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ لوگ ان کی یہی باتیں جو نے ابھی کیا نا، یہ پہلے یہی جملے یہ لوگ دہراتے رہتے ہیں. ان کے لوگوں کے کبھی جواب دیے ہیں. تو میرے محترم ناظرین، ان کا مقصود یہ ہے کہ یہ ثابت کرے کہ ائمہ علیہ السلام پہ وحی آتی ہے اور یہ مسئلہ نہیں کا دین اسلام سے باہر ہو گئے. پہلے میں نے ان کے جملے کا جواب دیتا ہوں. کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت. ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں جان لوں کہ کس کی موت کب آنی ہے، کس پر کس وقت بلا آنے والی ہے، یا کیا مستقبل میں کیا چیز پیش آنے. یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا ضرورت ہوتی ہے تو اللہ مجھے دے دیتا، لیکن اللہ نے یہ مسئلہ نہیں سمجھا کہ عام مسلمانوں کو اس بات کو پتہ ہو. لیکن ایک شخص جو پورے عالم انسانیت کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیڈر ہیں، ان کے بعد ان کے ائمہ طاہرین علیہ السلام لیڈر ہیں. اللہ تعالیٰ خود مناسب سمجھتا ہے کہ یہ جہل میں نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جہان میں کیا ہو رہا ہے، کیا واقعات پیش آنے والے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس لیڈر جو پورے انسانیت کے وہ قیادت کرنے والا ہے، اور پورے انسانیت کو وہ اس کی کردار ایسی ہونی چاہیے، اس کی لیڈرشپ ایسے ہونی چاہیے، قیادت ایسے ہونی چاہیے کہ وہ اس سے غلطی نہ ہو مختلف مراحل پر، اور وہ ہر جگہ صحیح بات کرے، صحیح قیادت کرے. جب وہ کسی جنگ میں جائے تو کسی شخص پہ ظلم نہ ہو، کسی کا مال نہ چھینا جائے، اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کیا جائے جو قتل کا مستحق نہ ہو. اور جو بھی اس کی قوم ہے، اس کی وہ قیادت کرنا چاہتا ہے، اس پہ ان کے لیے مشکلات درپیش نہ ہو، ان کے بلاؤں سے ان کو دور رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اگر ایسا علم دے دیتا ہے تو یہ بہت واضح بات ہے. ایک لیڈر ہے جو اس کو مستقبل کا نہیں معلوم، وہ لیڈر اندھا ہے، وہ لیڈر نابینا ہے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا. ایک لیڈر ہے جو اس کو معلوم ہے کہ اگلے مہینے کیا ہوگا، اگلے 6 مہینے کیا ہوگا، اگلے 9 مہینے میں کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا. تو یہ دو لیڈر ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک لیڈر ہے اس کا علم اللہ کی جانب سے، ایک لیڈر ہے اس کا جہل ہی جہل، اللہ نے اس کو علم نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. اس نے وہی جو لوگوں سے سنا وہی اس کے پاس ہے. تو یہ آپ کا کہنا کہ ہمیں آپ کی میں نے کب کہا آپ کو ضرورت ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس علم کی ضرورت نہیں ہے. اور بھائی کب میں نے کہا؟ اگر یہ عام مسلمانوں کی ضرورت ہوتی کہ یہ مثلا سب مقدرات جان لیں تو اس کی کوئی حدیث ہوتی، کوئی آیت ہوتی، کوئی روایت ہوتی. یہ کوئی بات ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ ہی کتب میں آپ کو کچھ احادیث دکھاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 1415، کتاب الفتن و اشراط الساعہ. یہاں پر حدیث نمبر 2892 حدثني ابو زید یعنی عمرو بن اخطب روایت کرتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز فجر پڑھایا، فجر پڑھایا. وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر. فجر پڑھانے کے بعد انہوں نے خطبہ دیا. خطبہ کتنا؟ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے نہیں، نماز ظہر تک. فجر کا نماز پڑھا کے وہ منبر پہ چڑھے، ظہر تک انہوں نے خطبہ دیا. اچھا، ثم نزل فصلى، جب اذان کا وقت ہوا نماز پڑھایا انہوں نے. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر. نماز ظہر کے بعد انہوں نے دوبارہ منبر پہ چڑھے، خطبہ، اسپیچ. ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس.
پھر وہ انہوں نے کیا کیا، عصر کے بعد عصر نماز پڑھی، پھر ممبر پہ گئے، مغرب تک انہوں نے خطبہ دیا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے اذان کے بعد خطبہ شروع کرتے ہیں، خطبہ چلتا رہے، صرف نماز پڑھتے ہیں بس، اس وقفہ صرف نماز، پھر خطبہ ہی خطبہ ہے. کب تک؟ نماز مغرب تک، نماز مغرب تک. فاخبرنا بما كان وبما هو كائن فعلمنا احفظنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں بتا دی، بما كان وما هو كائن، خلقت کے آغاز سے لے کر قیامت تک کیا ہونے والا ہے، علم ما كان وما يكون، سب باتیں بتا دی. ٹھیک ہے نا. فعلمنا احفظنا، جو شخص کو یاد ہے وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ خیانت نہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ بھی بتا دیا کہ پچھلے زمانوں میں کیا ہوا ہے آغاز خلقت سے، اور قیامت تک جو باتیں ہونے والی ہیں وہ سب بھی بتا دی. صحابہ نے ایک لفظ بھی نقل نہیں کیا، کچھ بھی نقل نہیں. ان لوگوں کے پاس فتن و محن میں، اشراط الساعہ میں احادیث نہایت قلیل ہیں. جماعت مخالفین کے پاس حدیث نہیں ہے، ان کے پاس قیامت کی نشان آئندہ کیا ہوگا نہیں ہے. تو رسول صحابہ کو یہ تو واضح حدیث ہے، مسلم میں، بخاری میں کئی حدیث، کئی ایک صحابہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین ہوگا، اس کے علم کا جانشین ہوگا، اس کے پاس علوم ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ما کان وما یکون اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے، لیکن بہت ساری باتیں مستقبل کی جو چینج ہوں گی، مقدرات چینج ہوتی ہیں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ سرچ کریں اپنی کتب میں. آپ کی بات ختم ہوئی؟ نہیں ختم نہیں ہو، میں لفظ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں. آپ کی کتابوں میں بہت زیادہ ہے کہ بھلے اجل محکم اور اجل معلق کے عنوان سے، اس عنوان سے مختلف کتابوں میں علماء کے اقوال بہت زیادہ ہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب، اس آیت کے ذیل میں کہ مقدرات چینج ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو خلیفہ ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہوں گے، ان کا جو علم ہوگا، رسول اگر کوئی شخص وہ کوالیفیکیشن نہیں رکھتا جو اس سے پہلے جس شخص کی مسند پہ وہ بیٹھتا ہے، تو وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. ابھی فرض کریں میں جاتا ہوں انگلش پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، مجھے انگلش آتی ہے، میں انگلش پڑھاتا ہوں، پھر میں استعفیٰ دیتا ہوں کہ میں اب نہیں پڑھا سکتا. اب آپ ایک شخص کو آ جائیں، اس کو انگلش آتی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ آپ کا انگلش ٹیچر ہے. یہ تو ظلم ہے سب لوگوں پر نا، یہ تو ظلم ہے. اگر انگلش آپ یہاں کس لیے آئے انگلش پڑھانے کے لیے؟ انگلش آتی ہے نہیں آتی تو آپ کیوں آئے؟ نکل جائیں یہاں سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیڈر ہیں جو آئندہ کے وقائع کو جانتے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَمَا تَأْكُلُونَ، میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں کیا چیزوں آپ نے ذخیرہ کیا، کیا کر رات گھر میں کیا کھایا تھا، میں آپ کو خبر دیتا ہوں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے حالات کو جانتے ہیں، گزشتہ کے حالات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ کے علم سے. ان کا جو وسیع ہوگا اس طرح تو نہیں کہ ہوگا کہ مجھ جیسا جاہل، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں پتا. تو کیوں اگر آپ اس نبی کے مسند پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کے وسیع اور خلیفہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس نبی جیسا علم ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو آپ وہ نہیں ہو سکتے اس نبی کے جانشین. اب جہاں تک اللہ کی جانب سے خطاب ہے، علم ہے، تو یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ جو بھی اعتراض کرتے ہیں میرے محترم ناظرین ہم پر، ان کا اعتراض آپ خود دیکھیں ہمیشہ قرآن پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے عقائد قرآنی پرنسپلز، قرآنی قواعد، قرآنی آیات کے مطابق ہیں. اور یہ شیعوں پہ جو اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعتراض در حقیقت قرآن پہ ہوتا ہے. ملاحظہ سورہ مریم، حضرت مریم علیہ السلام نبی ہیں یا نبی نہیں ہے؟ مولوی صاحب ہاں نبی ہے نہیں؟ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، اس کی ضرورت نہیں آپ کو آیت پڑھنے کی. اور بتاؤ نا، اور نبی ہے نہیں ہے؟ نبی ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کی بات ختم اور ہوئی ہے سپاہی صاحبہ والے، اور نبی جواب نہیں دے رہا، اور نبی نہیں ہے بولو کہ مشکل کیا ہے؟ نبی نہیں ہے سب کو پتا ہے. ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہے کیونکہ آپ نے کہا نا کہ وہی آتی ہے، یہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے. اور بھائی وہ سپاہی صحابہ والوں پر بھی اترتی ہے. آپ اگر نیک ہو گئے وہ وقت مرگ پر ہے، وہ وقت مرگ پر ہے. وہ آپ کو جب جہنم لے کے جاتا ہے نا مار مار کے، وہ اس وقت وہ ملائکہ ہوتے ہیں. یہ اللہ کی جانب سے، اور اللہ کی جانب سے علم لے کے آیا ہے ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، اللہ کی جانب سے. او بھائی بات سنو، بات نہ کاٹے نا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہے نا، پہلے جواب دے چکا. مجھے ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے بھائی، مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت نہیں، دوسروں لوگوں کو ضرورت ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے. یہ اعتراف کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ ڈر لگتا ہے.
وہ بولو نہیں نبی نہیں ہے، کیوں اپنا عقیدہ چھپاتے ہو؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، حضرت مریم علیہ السلام حاملہ بن گئی. اور بھائی چپ کرو نا پلیز. حضرت مریم حاملہ بن گئی، شوہر ہے نہیں. اب ایک خاتون ہے بغیر شوہر کے، کنواری، شادی غیر شادی شدہ، وہ حاملہ بنتی، معاشرے میں اس کی کتنی بدنامی ہے، اس کے والدین سب منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے بھائی. ایک مقدس خاندان، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، ان کے خاندان کا اتنا زبردست، ان کے خاندان کا جو ہے اتنا پاکیزہ عورت ہمیشہ مسجد میں عبادت کرتی تھی. یہ جو ہے اتنا بڑا اسکینڈل ہو گیا نا کہ حاملہ ہو گئی ہیں. تو یہ بیچارے شرم کے مارے شہر سے نکل گئی. تو وہاں اس وقت جو بالکل اکیلی ہیں، سب لوگ ان کو گالی دے رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں یہ دوشیزہ ہیں، آپ جو ہیں کواری ہیں، آپ کیا ہیں، آپ نے اپنا منہ کالا کیا ہے. تو اس وقت اللہ کی جانب سے فرشتہ آیا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل انسان کی صورت میں آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ بھی ستانے لگے ہو مجھے، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں میں اکیلی ہوں، میرے پاس نہ آنا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، میں تیرے رب کی جانب سے تیرے لیے پیغام لے کے آیا ہوں، رسالت لے کے آیا ہوں. رسالت نہیں کہ آپ رسول بنیں گی، نہیں، پیغام لے کے، علم لے کے آیا ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو ایک بہت ہی پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا. أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ حَيٌّ. اس نے کہا اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کو بیٹا عطا ہوگا. اور سر مزید آیات مزید ہے، کئی دفعہ اس سے جبرائیل کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مریم علیہ السلام ہے، یہ نہ وصی ہیں، نہ نبی ہیں، نہ یہ کوئی اللہ کے کسی قوم پہ ہدایت کے لیے ہیں. تو ان کو ان کی جب ضرورت ہے کہ مستقبل کو جان لیں تو ان کے لیے اللہ کی جانب سے پیغام آتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء طاہرین ہیں کہ انہوں نے پوری امت کا، کشتی کا، انہوں نے ناخدائی کرنی ہے، امامت کرنی ہے، قیادت کرنی ہے. اللہ کی جانب سے اگر ان کو علم مل جائے کہ آئندہ کے وقائع کیا ہوں گے، اگر مریم کو محدود مل سکتا ہے تو ان کو لا محدود ملے تو اس کو تعجب نہیں ہے. اوکے، اب بولو کیوں شیعہ کافر شیعہ کی تکفیر کی نا آپ کا اپنا کفر ثابت ہو گیا نا قرآن کے خلاف کہ غیر نبی پہ بھی وحی آتی ہے. آپ کو ثابت کرتا ہوں، دیکھیں آپ کا جھوٹا ہونا آپ کی اپنی باتوں سے واضح ہے. پہلے میں آپ کی باتوں کا جواب ذکر کروں گا، اس کے بعد میں اپنا سوال دہراؤں گا. میرے سوال کے یہ کوئی جواب نہیں تھا. سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آدمی تھوڑا سا بھی عقل رکھتا ہو وہ آپ کے جھوٹ کو اور آپ کے جھوٹا ہونے کو واضح دیکھ سکتا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کانا وما یکون ہر چیز کا علم سکھا دیا. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد کچھ چیزیں تغیرات تبدلات ہو گئے اور اللہ نے وہ اوصیاء کو سکھایا. اگر نبی علیہ السلام کو سکھایا تھا تو پھر اوصیاء کو انہوں نے بتایا نا، پھر ناقل ہوئے نا، پھر ان کو دوبارہ وہی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی تمہاری اپنی باتوں میں تضاد ہے. باقی رہی یہ بات کہ ایک طرف آپ کہہ چکے ہیں کہ اوصیاء کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کو یہ چیزیں سکھاتا ہے. دوسری طرف آپ نے مثال وہ پیش کی حضرت مریم کی کہ جو نہ اوصیاء ہیں، خود کہہ رہے ہیں اوصیاء بھی نہیں ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، پیغمبر بھی نہیں ہیں، کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھی نہیں آئی، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک پر آ سکتی ہے، یعنی اور وہ وہی آ سکتی ہے جس کی دوسرے کسی کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ شرعی احکام ہی نہیں ہے، یعنی عام کچھ حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے. تو جب ہر ایک پر آ سکتی ہے تو اس میں جو اوصیاء ہیں وہ مختص نہ ہوئے، وہ خاص نہ ہوئے، یعنی وہ ہر ایک کے لیے آیات ہیں. آپ عام آیات جو ہر ایک کے لیے ان کو پڑھ کے اپنے ان اماموں کے لیے ثابت کرتے ہیں. دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، امام جو ہے وہ خاص ہیں، وہ حجت ہیں. اور تیسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سب کچھ سکھا دیا. تو ساری باتوں میں آپ کا تضاد ہے. اب رہی یہ بات، یہ آپ کے سوالوں کا جواب ہے. اب سن لو، اب اپنی باتوں کا جواب سن لو. نئی سوال نہیں لیں گے آپ سے، نیا سوال نہیں لیں گے، نیا. میں نے آپ کی بات کو آسانی ابھی آپ جواب دے دو نا. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ نے جواب دے دیا. اب ہمارا رد سنو، ہمارا رد سن لو، ہمارا رد سن لو. اور بھائی صاحب نہیں نا، میرا سوال سن لو نا، جس کا نہیں، ابھی آپ نے جو باتیں کی اس کا رد کر لیتے ہیں، پھر اگلا سوال ہو، ٹھیک ہے نا. ابھی تو وقت وہ تو نہیں ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین، کہتے ہیں آپ کی باتیں سب جھوٹ ہیں، آپ کی جھوٹ. اور بھائی میں نے مسلم کی حدیث دکھائی ہے،
اور میں نے مسلم کی حدیث دکھائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ مسلم کی علیہ حدیث وسلم کے نے، خلاف آپ نے بیان کیا۔ اب بھائی بات مسلم چپ کرو کی نا، حدیث میں ہے کہ اوکے اللہ کے نبی میں سب سمجھ کچھ گیا، جانتے ہیں۔ مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے سب کچھ بتایا، تم کہتے ہو اوصیاء تو کو بعد میں چپ تغیر کرو ہوا، نا، وہ تغیر کو ہاں لکھا ہوا ہے مسلم کی حدیث میں۔ بسم اللہ، ابھی مسلم سنیں، کی حدیث کے خلاف آپ کا اوکے بیان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے؟ میں نے مسلم کیا، پلیز سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماکان و ما یکون کا علم بتا دیا، لیکن یہ سب ماکان و ما ہاں یکون بتا جو دیا۔ ہیں، ہاں ان میں سے جو متغیرات اس میں تو نہیں ہے کہ جو تغیر پاتی ہیں، جو قابل تغیر ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ مستقبل کی جو باتیں یہ تغیر پاتی ہیں، ملاحظہ، او بھائی پلیز چپ کرو، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو ایسی چیزیں ہیں جو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، مطالعہ ہی نہیں ہے، کبھی زندگی میں نام بھی نہیں سنا ہے ابحاث کا، تو ایک وادی میں آ گئے ہیں تو آپ کا کام ہے اعتراض کرنا، قبول نہ کرنا، اعتراض کرنا، وہ تو آسان سی بات ہے، اعتراض کرو، بات سمجھ میں نہ آئے اعتراض کرو، نئی بات کو سیکھتے ہیں، نئی بات پہ اعتراض نہیں کرتے۔ اس حدیث میں اس طرح کچھ بھی نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قابل تغییر ہیں، اجل معلق ہیں، ان کو بھی بتا دیا۔ یہ سورہ مبارکہ نوح میں، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں، اگر آپ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری طاعت کرو، اگر یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کی مغفرت کرے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو تعین شدہ اجل ہے، وہاں تک ٹائم دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بدبخت قوم ہے، ان میں سے کچھ مومن افراد ہیں، باقی سب بدبخت ہیں۔ نوح علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، او میرے قوم، تم میری بات سنو، اللہ سے ڈرو، میری طاعت کرو، اگر یہ کرو گے تو تمہیں جو تمہارا اجل معین ہے اللہ کی جانب سے، مثلا ایک شخص ہے 90 سال تک اس نے زندگی رہنا ہے، 80 سال، 75 سال، یہ اجل تو اس وقت تک تم زندگی رہو گے، اگر نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا، تم اس 90 سال کی عمر تک نہیں پہنچاؤ گے، تم جب عذاب آئے گا تو تم غرق ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، 25 سال کی عمر میں، جو بھی عام کی عمر ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، اللہ کی جو اجل آتا اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے، جب یہ تو اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں، مفسرین کا اختلاف ہے کہ اللہ کی جانب سے جو اجل مقدر آتا ہے، مثلا ایک شخص اللہ کے علم میں لکھا ہے جس شخص نے 90 سال کی عمر میں مرنا ہے، اجل محکم ہے، یہ اس کی تاخیر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کو 100 سال نہیں بنایا جا سکتا، یہ ایک مراد نہیں۔ دوسری مراد یہ ہے کہ اجل جو عذاب کے وقت اجل ہے، اس شخص نے اللہ کی طاعت نہیں کی، اس کی عمر 100 سال تک پہنچنا تھا، لیکن یہ 25 سال کی عمر میں اس نے مرنا ہے، کیونکہ اس نے گناہ کیا، اس کی عمر کا گٹ گئی، تو ابھی جو ہے اس کے عذاب کا، اس پہ عذاب ابھی آ جائے گا۔ اچھا، یہ اس کی تاخیر نہیں ہوگی۔ ملاحظہ فرمائیے، تفسیر فخر رازی المشتہر بالتفسیر الکبیر ومفتاح مفاتیح الغیب، المجلد 11، چاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2005 میں، اسی آیت سورہ نوح کے ذیل میں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون بلی یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اسی کے ذیل میں صفحہ نمبر 121 میں، کیف قال ویؤخرکم مع اخبارہ بامتناع تاخیر العجل، اللہ کیوں کیسے قرآن فرماتا ہے ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ اجل مسمی تک، تعین شدہ وقت مرگ تک، وقت موت تک آپ کی جو ہے زندگی بڑھا دے گی، وہ تو چینج ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ کیا، اس کا فائدہ ہی کیا کہ کہہ دے کہ بھئی آپ کی جو ہے اجل کو اللہ تعالیٰ آپ کی تعین شدہ وقت تک آپ کو ٹائم دے گا، یہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو بھئی وہ اللہ تعالیٰ مثلا اس آدمی کا عمر ہے، اس نے لکھا ہے 70 سال کی عمر میں اس نے مرنا ہے، اگر وہ چینج نہیں ہونے والی ہے تو اس کو کیوں کہا کہ یؤخرکم؟ ہاں، وَهَلْ هَذَا إِلَّا تَنَاقُض، یہ قرآن میں تو تناقض لگتا ہے۔ الجواب، قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم 1000 سنة وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس 900 سنة، کہتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر میں اس طرح لکھا ہے، فرض کریں کہ نوح کی قوم 1000 سال زندگی کر، اگر وہ ایمان لائیں، اگر ایمان نہ لائیں 900 سال کے بعد ان پہ عذاب آ جائے، فقیل لهم آمنوا، اسی لیے ان سے کہا کہ ایمان لاؤ۔ اچھا، تو یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں انسان کی عمل کی وجہ سے،
مختلف انسانوں کے عمل کی وجہ سے یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ابھی میں کچھ روایت مزید دکھا دوں. ابھی حدیث تو بہت تفاسیر تو بہت ہیں اس آیت کی ذیل میں. مجھے بھی بات کرنے کا ٹائم دو. نہیں آپ ابھی چپ کرو. تم پہلے والا جواب ذکر کر دو. چپ کرو پلیز. پہلے والی بات کا جواب دے دو, اس سے آگے پھر چلتے ہیں. پھر آپ تم کیا جواب دو گے؟ تم کیا جواب دو گے؟ اب یہ کتاب ہے سنن پتہ چلے گا ترمذی فقی جمیل العطار کی تحقیق ہے. اور بھائی چپ کرو پلیز. اور پلیز چپ کرو پلیز. پہلے والی باتیں ذکر کرنے دو نا. تم نے زندگی میں یہ بحث دیکھے تھے؟ تم مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اجل معلق اور اجل محکم کا تم نے زندگی میں اصطلاح بھی سنا تھا؟ نہیں, ایمانداری سے بتاؤ. یہ آپ نے پڑھ کے آگے میری بات تم نے زندگی میں سنا بھی نہیں میں تھا. اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ کتاب سنن ترمذی میرے محترم ناظرین صفحہ بیروت لبنان میں سنہ 2005 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 584 میں ملاحظہ فرمائیے. دیکھیے ہم نے گھبراتے تم ہو. عن ابی ہریرہ تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فإن صلة الرحم محبة في أهل مثرات في المال منسات في الأثر. انہوں نے روایت کی ان کی اپنی کتاب میں ہے کہ اپنے نسبوں کو سیکھا کرو تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کو پہچان لو کہ تمہارے رشتہ دار کون ہیں. رشتہ دار کو جب پہچان لیے تو ان سے صلہ رحم کرو, ان سے مہربانی کرو. صلہ رحم کا کیا ہوتا ہے؟ بلی فإن صلة الرحم محبة في الأهل, اپنے اہل اب کے جو رشتہ دار ہیں ان سے محبت بڑھتی ہے. مثرات فی المال, اس سے سبب کیا بنتا ہے؟ صلہ رحم سے. صلہ رحم کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی مال زیادہ بن جاتا ہے صلہ رحم کریں گے. ومنسات فی الاثر, اور یہ انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. منسات فی الاثر خود بخاری نے ترمذی نے کہا یعنی بھی زیادہ فی العمر, انسان کی عمر بڑھتا ہے. صلہ رحم کرو. دیکھیں انسان کا عمر ہے مثلا 70 سال, ٹھیک ہے نا. صلہ رحم کرو گے عمر آپ کی بڑھ جائے گی 90 سال. انسان کے مقدر میں لکھا ہے کہ اس شخص کے پاس 10 لاکھ روپے ہونے چاہیے. صلہ رحم کرو گے 15 لاکھ آ جائیں گے آپ کے پاس, مال زیادہ بڑھ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور صلہ رحم کریں گے, قطیع رحم کریں گے, عمر کا گھٹ جائے گا. 70 سال آپ کی عمر ہونی تھی 50 سال. یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ مثال کے طور پر ہے. بھلے پھر وہ روایت کرتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. قضاء کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, دعا جو ہے قضاء کو تبدیل کر لیتا ہے, اور عمر کو بر نیک عمل انسان کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے. تو مستقبل جو ہے یہ قابل ہے کہ تبدیل ہو جائے. مستقبل اس طرح نہیں کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ختم بات ہے, اب کچھ چینج ہی نہیں ہو سکتا. چینج ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں, سب باتیں نہیں, بہت ساری چیزیں مستقبل کی چینج ہو سکتی ہیں. اب وہ جو چینج ہوتا ہے نا, وہ یہ جو دو علم ہیں, ایک علم ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب, بہت ساری چیزیں ہیں جو چینج ہو جاتی ہیں. میں نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات دکھاؤں, وہ آپ لوگوں کی کتب میں موجود ہے, وہ اس کی جو ہے بہت روایت بہت طویل ہے, اگر مجھے مل جائے وہ میں دکھا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے, یہاں پہ شادی ہو رہی تھی. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ آج یہ ہنس رہے ہیں, کل یہ روئیں گے. کیا روح اللہ, کیوں روئیں گے؟ کہا کہ یہ جو بہو ہے اس کی موت ہوگی, اس کو ایک سانپ ڈسے گا اور یہ مر جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو ہوا کیا میرے محترم ناظرین کے اگلے دن یہ صحابہ تو سب حواری وغیرہ جو تھے یہ تو یہی توقع کر رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو بھی مستقبل کا خبر دیتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. اگلے دن آئے, وہ انہوں نے گھر کی طرف دیکھا کہ وہاں پہ کوئی نہیں رو رہا, کیا چکر ہے, آ کے چیک کرتے ہیں. آ کے انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا, بولے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کل شادی ہوئی تھی. جی ہاں شادی ہوئی ہے. سب خیریت ہے؟ انہوں نے کہا سب خیریت ہے, کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ. تو یہ آ کے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم ایسا ہوا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہاں پہ گئے کہ کہاں کہ یہاں پہ انہوں نے ایک جگہ دکھایا, وہاں پہ دیکھو, وہاں پہ بستر کے نیچے دیکھا تو وہاں بہت بڑا سانپ ہے, خطرناک سانپ ہے. تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بہو سے پوچھا کہ ان تازہ شادی کرنے والی عورت, تو مجھے بتا کہ تو کل کون سا نیک کام بجا لایا. تو اس نے کہا کہ یہاں پہ مثلا یہ شب جمعہ ہے, ہر شب جمعہ کو یہاں پہ ایک فقیر آتا تھا صدقہ لینے کے لیے, کھانا لینے کے لیے. تو کل رات بھی میری بیاہ تھی, میری شادی تھی, تو وہ آیا تھا دروازے پہ. میں نے کہا کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا, میں جا کے اس کو
سب بھول گئے. میں نے کہا وہ اس کو خالی ہاتھ نہ جائے. میں جا کے میں نے اس کو کچھ کانے دیے تھے. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی صدقہ ہے، عمل خیر ہے، اس کی وجہ سے جو ہے آپ سے بلا چھوٹ گئی ہے. تو دیکھو یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے علم میں کیا تھا؟ نبی ہے، اس کے علم میں ہے کہ کل یہ بچی جو ہے یہ جو مر جائے گی، لیکن اس کی مقدر چینج ہو گئی عمل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خبر دی کہ اس کے مقدر اب چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح انبیاء علیہ السلام کے مستقبل کے جو اخبار ہیں اس میں چینجز ہو سکتے ہیں. اوکے بھائی صاحب، یہ ختم بات ہے. اب آپ سے مزید دوسروں کی باری. نہیں دوسروں کی باری. میری بات کا سوال کا جواب نہیں، میرا سوال سنیں، نہ بھاگیں، بالکل نہ بھاگیں. اوکے، سوال کا آخری سوال ہے. آخری سوال ہے. سوال کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کے پاس نہیں ہے جواب. سوال کرو. آپ نے جو مسلم کی روایت پیش کی تو مسلم کی روایت میں آپ نے خود کہا اس میں کسی تغیر تبدل کا ذکر نہیں، تو اس سے آپ کا استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے. باقی آپ نے جتنی روایات پیش کی ہیں یا جتنی حدیثیں پیش کی ہیں یا قرآن کی سوال نہیں ہے بھائی. سوال ہو گیا آپ کا. سوال ہو گیا. اس سوال کا جواب میں دے چکا ہوں. سوال کا جواب دے. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ٹائم ضائع کر رہے ہیں. سوال کا جواب دے. یہ بھائی مسلم کے حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ دیکھیں تغیر تو قرآن میں ثابت ہے کہ مستقبل تغیر ہو جائے گا. میں نے قرآن دکھایا، میں نے قرآن دکھا دیا آپ کو. میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے علاوہ جو میں نے نہیں دکھایا وہ بہت زیادہ ہے کہ مستقبل چینج ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. مستقبل چینج ہو سکتا ہے، وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. اب کوئی ضروری نہیں کہ وہ سب باتیں ایک ہی حدیث میں ہوں. میں نے قرآن سے دکھایا، آپ کے اپنے مفسرین کے اقوال سے دکھا دیا کہ اور میں نے کتنے ترمذی کے حدیث دکھا دیا. اب پھر کہتا ہے کہ آپ نے نہیں دکھایا. اچھا، تو مستقبل چینج ہو سکتا ہے، یہ میں نے دکھا دیا ہے. اب میں نے مسلم کی جو حدیث ہے اس کے متعلق میں نے یہ عرض کیا میرے عزیزوں کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تغییر ہونے والی چیزیں ان کو بھی بتایا ہو. ٹھیک ہے نا. جو چیزیں قابل تغییر ہیں، جو معلقات ہیں، جو چیزیں مشروط ہیں، ان باتوں کی بھی بتایا. اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اوکے.